ناظرین، آج پوری قوم پارلیمنٹ کے آج کے اجلاس کو واچ کر رہی تھی. ایک آئینی اور جمہوری حق جو اپوزیشن کا تھا، انہوں نے آئینی اور جمہوری حق استعمال کیا اور روڈوں پہ معاملات لانے کے بجائے، انکانسٹیٹیوشنل کوئی کام کرنے کے بجائے انہوں نے قانونی اور آئینی راستہ اختیار کیا جو کہ عدم اعتماد کی تحریک ہے. پہلے تو عدم اعتماد کی تحریک کو سبوتاژ کرنے کی بڑی کوشش کی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہمارے ممبروں کو خرید لیا گیا، پھر بعد میں جب ان کے آزاد امیدوار اور ان کے اتحادیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کے بعد یہ سوال تو ہٹ گیا کہ آپ نے میرے ممبران، جب انہوں نے 176 اراکین کی آج اسمبلی میں پریزنٹ ود آؤٹ ممبر آف نیشنل اسمبلی آف پی ٹی آئی شو کیا، تو آپ کے لیے کوئی چانس ہی نہیں تھا بچنے کا. جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے بڑا کھیل کھیلا اور انہوں نے جو ہے وہ یہ اسمبلی ڈیزالو کر دیا اور اپوزیشنز کو بلایا ہے کہ جی آئیں، عوام میں آئیں، تو کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ سیاسی بھگوڑے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں. تو کوئی عمران خان صاحب یا ان کے یہ کہنے والوں سے یہ پوچھے کہ اگر عمران خان کو اتنا ہی شوق تھا کہ وہ عوام میں جائیں تو انہوں نے 1 2 3 4 5 6 7 اسٹیپ میں پہلے کوشش کی کہ ہر لحاظ سے یہاں بلاک کیا جائے. جب آپ نے یہاں تک کہ آپ نے اداروں سے بھی ریکویسٹ کی، یہاں تک کہ آپ نے اپوزیشن سے بھی التجا کیا، لیکن جب کچھ نہیں ہوا تو پھر آپ نے یہ اقدام کیا. یا تو اگر آپ واقعی عوام میں جانا چاہتے تھے تو آپ کا فرض تھا کہ آپ اسمبلی اسی وقت ڈیزالو کرتے تھے جب اپوزیشن نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اب اراکین نہیں رہے، میڈیا میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف جا رہے تھے، آپ کی اکثریت نہیں رہی تھی، تو آپ کہتے ٹھیک ہے بھائی چلو میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں، عوام میں جاتا ہوں. تو اس وقت تو آپ نہیں گئے. اس وقت آپ نے کیا کیا کہ آپ صدارتی آرڈیننس لا رہے تھے جو آپ کے اپنے وزراء نے منع کر دیا، وزارت نے. پھر آپ نے اسپیکر کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو اراکین ہیں وہ آپ کے یہ آئیں گے، ووٹ دیں گے تو ان کو ہم نلیفائڈ کر دیں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ جناب آپ کے ممبران کے علاوہ اب آزاد اور اتحادی چلے گئے، اب آپ کے پاس وہ گیم بھی ختم ہو گیا. پھر آپ نے ریفرنس بھیج دیا سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد جب آپ کو کہیں کچھ نہیں ملا تو آپ خط لے آئے. جب خط میں بھی کوئی رسپانس آپ کو نہیں ملا، عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کرنی پڑی، تو اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک میں آپ انٹر ہونا نہیں چاہتے تھے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہاں بہت بڑی ذلت آمیز شکست آپ کو ملے گی. پاکستان کی تاریخ میں 3 وزیر اعظم کے خلاف اب تک عدم اعتماد آیا اور انہوں نے کامیابی سے ان عدم اعتماد کو آئینی اور قانونی طریقے سے ختم کیا، جیتے. لیکن یہ جو چوتھا عدم اعتماد تھی، اس میں ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ عدم اعتماد میں اپوزیشن نے بہت بڑی تعداد میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ممبرز کی تعداد اپنے ساتھ رکھی، اور وہی ہوا کہ آج جب انہوں نے غیر آئینی انکانسٹیٹیوشنل کام کرایا اور خود بھی کیا، جس سے انہوں نے آئین توڑا ہے، اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 196 اراکین اپوزیشن کے پاس تھے، سوچئے 200 کے قریب اراکین تھے، 172 چاہیے تھا اپوزیشن کو، تو یہ وزیر اعظم نہیں فیس کر سکے. وزیر اعظم بھاگے، پارلیمنٹ سے بھاگے، آئین سے بھاگے، جمہوریت سے بھاگے، قانون سے بھاگے، اور اب دوسروں کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ وہ سیاسی بگوڑے ہیں، وہ جنرل الیکشن میں نہیں آنا چاہتے. بھائی وہ جنرل الیکشنز میں اس وقت بالکل تیار تھے جب آپ سے خود کہہ رہے تھے کہ اب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، آپ اسمبلی توڑ دیں. تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں توڑی؟ اس لیے نہیں توڑی کہ آپ اپنی پوری کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح آپ اپنی اقتدار کو بچا لیں، لیکن آپ نہیں بچا سکے. آپ نے تمام اسٹیپس کر لیے. اب جب آپ مکمل طور پر عدم اعتماد کی تحریک کو فیس کرنے والے دن یہ غیر آئینی کام کریں گے تو اب بتائیے اپوزیشن یہ کیوں مان لے؟ اپوزیشن یہ کیوں کہے کہ جی ہاں آپ جو ہیں وہ پارلیمنٹ، آپ وزیر اعظم ہی نہیں رہے؟ تو یہ کام تو اب نئے وزیر اعظم کا ہے کہ وہ نئے انتخابات کے لیے حالات پیدا کرے. آپ کو کیا پرابلمز ہیں؟ مثلا یہ صورتحال ہے. تو آج کا جو کام ہوا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جی
آئین کی 69 کی تشریح کرتے ہیں. ارے بھیا 69 کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کا کوئی بھی رولنگ دے دے. 95 بھی موجود ہے. اگر عدم اعتماد کی تحریک پارلیمنٹ میں موجود ہے تو صرف کاؤنٹنگ ہوگی، اور 7 دن کے اندر اگر آپ کاؤنٹنگ نہیں کراتے ہیں تو آلریڈی اپوزیشن سکسیس کرتی ہے. یہ قانون ہے، آئین ہے، آپ نے اس کو توڑا. آپ نے آرٹیکل 5 کے 1 کو تشریح کیا جس کی کوئی ریزمبلنس نہیں ہے اس خط کے حوالے سے. آپ نے آرٹیکل 5 کے 2 کی خلاف ورزی کی جس میں سارا کچھ موجود ہے، اور اس طریقے سے آپ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں. پہلی جو آپ کے غیر آئینی کام یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف رولنگ دے دی گئی تھی. اسپیکر کے خلاف آپ کے عدم اعتماد آ چکی تھی، اس کی رولنگ کسی بھی لحاظ سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسرا، وہ شخص رولنگ دے رہا ہے ڈپٹی اسپیکر جس کا اپنا کیس سپریم کورٹ میں جعلی ووٹوں کے حوالے سے. تیسرا کہ وہ ایک ایسی رولنگ دے ہی نہیں سکتا ہے جب آئین کا آرٹیکل 95 ایگزسٹ کرتا ہے اور عدم اعتماد کی تحریک آلریڈی موجود ہے. وزیر اعظم کوئی ایسا اسمبلی ڈیزالو کرنے کی سمری صدر کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آلریڈی عدم اعتماد کے انڈر میں ہے. آئین اس بات کی ان کو اجازت نہیں دیتا ہے. یہاں انہوں نے آئین توڑا. صدر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عدم اعتماد موجود ہے. عمران خان اس طرح کی ریکویسٹ نہیں کر سکتے، وہ غیر آئینی اقدام ہوگا. وہ اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتا نہیں کیا، ایکسیپٹ کیا. گویا صدر بھی آئین کو توڑا ہے. تو گویا ڈپٹی اسپیکر لا منسٹر جو کہ ایک جعلی لا منسٹر ہے جس کو لا کا نہیں پتا ہے اور وہ آپ کے پڑھ کر سنا رہا تھا، تو وہ شخص بھی اور وزیر اعظم اور صدر یہ چاروں آئین توڑنے کے مترادف میں. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات کبھی بھی نہیں ہوئے. یہ ایک بہت بڑا بدنصیبی ہے. آج آپ 69 کو اٹھا رہے ہیں کہ جی اسپیکر اگر کل رولنگ دے دے کہ جناب پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو کیا اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا؟ یا وہ یہ رولنگ دے دے کہ آج وزیر اعظم اب نہیں رہے قائد ایوان کی جو ہے وہ فلاں آدمی قائد ایوان ہے، تو کیا وہ جو باقی جو قوانین ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کی رولنگ ایکسیپٹ ہو جائے گی اور سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کیا سکتا؟ پارلیمنٹ جس کو آئین اجازت دیتا ہے آرٹیکل 238 اور 239 کے تحت کہ وہ امینڈمنٹ کر سکتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس کو پابندی ہے کہ وہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتا ہے جو فنڈامنٹل رائٹس، بیسک اسٹرکچر اور اسلامک پروویژن کے خلاف ہو. تو پھر ایک آپ کے اسپیکر کو کیسے اجازت دے دی جا سکتی ہے کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل رولنگ دے جو آئین سے متصادم ہو رہا ہے؟ چنانچہ یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا ہے. یقیناً سپریم کورٹ آئین اور قانون کی پاسداری کرے گا اور ایک صحیح فیصلہ کرے گا اس موقع پہ، جبکہ پاکستان کو کانسٹیٹیوشنلی آئری بحران صرف اس لیے لایا گیا ہے کہ حصول اقتدار اور اپنی انا کی خاطر، اور یہاں تک کہ ہم معاملات کو اس طرح آگے بڑھایا گیا کہ اس ملک میں ایمرجنسی مارشاء اللہ لگ جائے. اب ایمرجنسی اور مارشاء اللہ تو نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنل بحران موجودہ حکومت نے، عمران خان نے نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ اپنے اوپر آرٹیکل 6 جو ہے وہ کھڑا کر لیا ہے. یقین مانیے آنے والا وقت ان چاروں کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کا مجاز ہوگا اور ان کے پاس جواز بھی ہوگا کہ انہوں نے آئین توڑا ہے. تو اب جو صورتحال ہے، اور پھر اسپیکر سپریم، یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارلیمانی کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی مانی جاتی ہے. وہاں 196 کے ساتھ اگر اپوزیشن بیٹھی ہے پارلیمنٹ میں تو اس کو اختیار ہے کہ وہ وزیر اعظم کس کو بنائے، اس کو اختیار ہے کہ وہ اسپیکر کس کو بنائے. تو ایسی صورتحال میں وہاں جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو وہ پروسیڈنگ تو جائز، لیکن آپ کی پروسیڈنگ، آپ کا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تو جائز، اور وہ پروسیڈنگ جو سپریم کو پارلیمنٹ کے اندر اکثریت کر رہے ہیں آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم تو عوام کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں. ارے بھیا یہ پہلے دن ہی دے دیتے نا، پہلے دن دیتے. اور اس کے بعد ان کے گورنر نے جو سنگین الزامات لگایا ہے آئین کی خلاف ورزی کرنے کا، وزیر اعظم کی طرف سے آئین توڑنے کے لیے پریشر ڈالنے کا، یہ سارے کیسز بنیں گے ان کے اوپر. گویا پاکستان کے اندر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی جس طرح تباہی آج ہوئی ہے، جس طرح پارلیمنٹ کو رد کیا گیا ہے، جس طرح آئین کو رد کیا گیا ہے اپنے صرف ہوس اقتدار کے لیے، اور اس بنیاد پہ کہ جی میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو کھیلنے نہیں دوں گا، یہ وہ کام ہے. لیکن پوری امید ہے ہمیں اپنی سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ
ڈپٹی اسپیکر کے اس فیصلے کو رد کرے گا، وزیر اعظم کے اس فیصلے کو رد کرے گا، صدر کے اس فیصلے کو رد کرے گا، اور پارلیمنٹ میں جس کی اکثریت بھی ہو، کسی کی بھی اکثریت ہو، عدم اعتماد آنے کے بعد جو قانون اور آئین کہتا ہے کہ وہاں کاؤنٹنگ ہوگی اور اس کاؤنٹنگ کے تحت جو بھی اکثریت رکھتا ہوگا وہ وزیر اعظم ہوگا. یہ کھیل اس طرح نہیں ختم ہوگا. اگر یہ کھیل اس طرح کھیلا گیا تو یقیناً دوسری طرف بھی پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، بڑے فالوورز ہیں، عوام کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہے، لیکن اگر وہ ان کو کہا جائے کہ جی آپ الیکشن میں چلے جائیں عوام کے پاس، تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آئینی پروسیجر ہوتا ہے، بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ نے اسی وقت اسمبلی ڈیزالو کر دی ہوتی تو پھر یقیناً انہی کی ڈیمانڈ تھی کہ اسمبلی ڈیزالو کرو، اسمبلی میں آؤ، لیکن جب سارے دروازے بند ہو گئے اور ذلت آمیز آپ کو شکست عدم اعتماد کی صورت میں ملنے والی تھی، تو آپ نے یہ ناپاک اور ان کانسٹیٹیوشنل غیر قانونی کام کر کے نہ صرف پاکستان کی پارلیمنٹ کو، اپنے اس عہدے کو، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو آپ نے جو ہے وہ ایبروگیٹ کیا ہے، توڑا ہے، بلکہ پاکستان کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.